فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم معزز سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس حاضر ہے۔ ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے سپر برین آف اسلام، جس کا ترجمہ سید کفایت حسین زیدی نے کیا ہے۔ کتاب کا چھٹا حصہ آپ کے زیر سماعت ہے، جو صفحہ نمبر 43 سے شروع ہوتا ہے۔ سامعین، تھوڑا حصہ میں جہاں اختتام کیا تھا پچھلا حصہ کتاب کا، وہاں سے جوڑنے کے لیے میں آپ کو ایک لائن پچھلے حصے کی یہاں پہ پڑھ کر سناؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولید بن عبد الملک نے چند دفعہ مرحبا کہا اور امام محمد باقر سے مخاطب ہو کر بولا، آپ کا یہ بچہ دنیا کے عظیم ترین دانش مندوں میں سے ایک ہوگا۔ ولید بن عبد الملک کا خیال امام جعفر صادق کے بارے میں درست ثابت ہوا، اور وہ نہ صرف قابل دانش مند بلکہ اپنے زمانے کے قابل ترین دانش مند کہلائے، اور صاحب بن عباد جو 385 ہجری میں رے میں فوت ہوا، جسے اصفہان میں دفن کیا گیا، نے کہا کہ بعد از رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام جعفر صادق سے بڑا دانش مند کوئی نہیں گزرا، اور یہ نظریہ صاحب بن عباد کا ہے، جس کے علم و فضل میں کسی کو شک و شبہ نہیں۔ اور یہاں یہ بات اہم ہے کہ ایسا اتفاق کم ہوتا ہے کہ ایک عالم دوسرے عالم کو اپنے آپ سے افضل قرار دے۔ صاحب بن عباد میں دو شبہات پائے جاتے ہیں جن کی درستی ہونی چاہیے۔ پہلی یہ کہ اسے عرب خیال کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ایرانی الاصل ہے، اور طالقان یا قزوین میں پیدا ہوا، ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی اور بعد میں رہ گیا اور مزید تعلیم جاری رکھی۔ ہمارا مقصد یہاں صاحب بن عباد کی زندگی کے حالات بیان کرنا نہیں، کیونکہ وہ ایک مشہور سیاستدان اور دانش مند انسان ہو گزرا ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کے بارے میں دو شبہات کی درستگی کی جائے۔ چونکہ صاحب بن عباد نے اپنی کتابیں عربی میں لکھیں اور قدیم زمانے میں ایرانی دانش مند اپنی کتابیں عربی میں لکھتے تھے، صاحب بن عباد فارسی کا ماہر تھا، کیونکہ وہ آل بویہ شہنشاہوں کی وزارت سنبھالنے کے علاوہ شعر بھی کہتا تھا۔ جو کوئی بھی اس کے شعر پڑھے وہ بخوبی اس بات کا ادراک کر سکتا ہے کہ صاحب بن عباد فارسی زبان پر پوری دسترس رکھتا تھا۔ اس کے متعلق دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ کہا جاتا ہے وہ سنی العقیدہ مسلمان تھا، جبکہ وہ یقیناً شیعہ تھا، اور اس کے شیعہ ہونے کی دلیل علی ابن ابی طالب کے خاندان، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے
اس کی عقیدت تھی، اور ان سب سے زیادہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عقیدت رکھتا تھا۔ اس دلیل کے علاوہ اس کا شیعہ ہونا قرینے سے بھی ثابت ہے، حالانکہ دلائل دینے کے بعد قرینے سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کسی عنوان کو ثابت کرنے کے لیے دلیل قرینے سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں قرینے سے پتہ چلتا ہے صاحب بن عباد شیعہ تھا، وہ قرینہ یہ ہے کہ وہ آل بویہ بادشاہوں کا وزیر تھا، اور آل بویہ سلسلے کے بادشاہ شیعہ المذہب تھے، اور کسی حد تک آل بویہ کے دور میں شیعہ مذہب کے پھیلنے کی بنا پر صاحب بن عباد کا شیعہ ہونا ثابت ہے، اور وہ ایرانی محققین جنہوں نے صاحب بن عباد کو جعفر صادق کے عقیدت مندوں میں شمار کیا ہے اور وہ شیعہ اثنا عشری سمجھا ہے، ان میں سے ان لوگوں کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 پر محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ قمی، جو شیخ صدوق کے لقب سے معروف ہے اور جو شیعوں کے 4 بڑی کلاسیکل کتابوں میں سے ایک من لا بحثر الفقیہ کے مصنف ہیں، اور ان کا نظریہ اس لیے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ وہ موصوف کے ہم عصر تھے، انہوں نے موصوف کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ شیخ صدوق مبالغہ گو نہیں تھے، اور خصوصاً مذہب کے معاملے میں ان جیسا انسان حقیقت کے خلاف نہیں لکھتا۔ نمبر 2 شیخ بہائی عاملی، جو صفوی دور کے مایہ ناز عالم تھے، انہوں نے واضح طور پر صاحب بن عباد کو شیعہ اثنا عشری کہا ہے۔ نمبر 3 علامہ مجلسی، جو صفوی دور کے عالم اور مشہور کتاب بحار الانوار کے مصنف ہیں، وہ بھی صاحب بن عباد کے شیعہ ہونے کے قائل ہیں۔ نمبر 4 مذکورہ بالا تینوں اشخاص چونکہ شیعوں کے نزدیک نہایت قابل احترام ہیں، اسی لیے ہم نے یہاں ان کا ذکر کیا ہے، ورنہ بہت سے مورخین اور محققین ایسے ہیں جنہوں نے صاحب بن عباد کو شیعہ گردانا ہے، اور ان اشعار کا ذکر بھی کیا ہے جو اس نے علی ابن ابی طالب اور دوسرے ائمہ کی مدح میں کہیں۔ ان اشعار کو پڑھنے والا آسانی سے یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ شیعہ کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس قسم کے اشعار نہیں کہہ سکتا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے صاحب بن عباد کو سنی العقیدہ کہا ہے، جس نے بہت زور دے کر کہا وہ ابو حیان توحیدی ہے، جو صاحب بن عباد کا ہم عصر تھا اور عربی زبان میں شعر کہتا تھا۔ ایک عرصے تک صاحب بن عباد کے گھر میں بطور مہمان بھی رہا، اس کے لیے کتابت کے فرائض انجام دیتا تھا، لیکن آل بویہ بادشاہوں کے سینئر وزیر سے دوسرے شعراء کی مانند کوئی بڑا انعام حاصل نہ کر سکا۔ ابو حیان توحیدی کتابت کے ذریعے بغداد میں روزی کماتا تھا، پھر اس نے اس جگہ کو چھوڑا اور رے چلا گیا تاکہ صاحب بن عباد کے نعمت کدے سے فائدہ اٹھائے۔ نیز وزیر نے اسے اپنے گھر میں جگہ دی اور ایک کتاب اس کے حوالے کی تاکہ وہ اس سے نقل کر کے ایک دوسری کتاب تیار کرے۔ 2 ہفتے بعد ابو حیان توحیدی نے صاحب بن عباد کو خط لکھا اور کہا، اگر میں کتابت ہی کے ذریعے روزی کمانا چاہتا ہوں تو مجھے یہاں رے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو بغداد میں بھی یہ کام کر رہا تھا، میں اس لیے یہاں آیا ہوں کہ تمہارے نعمت کدے سے استفادہ کروں اور کتابت کے ذریعے کمانے پر مجبور نہ ہو جاؤں۔ صاحب بن عباد خط پا کر ناراض ہو گیا، کیونکہ اس نے ابو حیان توحیدی کے خط کو کفران نعمت سمجھا اور اپنے ملازمین کو حکم دیا اس شاعر کو گھر سے نکال دیں، جبکہ اوسطاً تقریباً 500 آدمی صاحب بن عباد کے گھر میں کھانا کھاتے تھے۔ اس کے بعد ابو حیان جب
تک زندہ رہا، صاحب بن عباد کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اس کی برائی بیان کرتا رہا اور اس کی ہجو کہتا رہا، لیکن اس شخص کی صاحب بن عباد کے بارے میں یہ ہرزہ سرائی کسی اہمیت کی حامل نہیں۔ البتہ صاحب بن عباد نے جو کچھ امام جعفر صادق کے بارے میں کہا ہے وہ خاصی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وہ ایک فاضل محقق اور اہل مطالعہ انسان تھا۔ رے میں اس کی لائبریری 1,00,000 سے زیادہ کتابوں پر مشتمل تھی جو خاصی اہم تھی۔ جس زمانے میں صاحب بن عباد وزیر تھا، آل بویہ سلاطین کے علاوہ عباسی خلفاء، فاطمی خلفاء، ساسانی بادشاہوں اور غزنوی بادشاہوں کا دور تھا۔ صاحب بن عباد ان میں کچھ کے دربار سے وابستہ رہا، لیکن دوسروں کی سیاست سے بھی آگاہ تھا۔ اگر ہم یہ بتانا چاہیں کہ صاحب بن عباد اپنی وزارت اور زندگی کے دوران کتنے ہم عصر بادشاہوں اور خلفاء کے ساتھ رہا تو ہمیں 50 سے زیادہ بادشاہوں اور خلفاء کا ذکر کرنا پڑے گا۔ لہٰذا یہاں ہم صرف ان امراء اور سلاطین کا نام پیش کر رہے ہیں جو آل بویہ سلسلے سے تھے اور صاحب بن عباد ان کا وزیر رہا۔ شرف الدولہ، بہاءالدولہ، سمسام الدولہ، موید الدولہ، عضد الدولہ، معز الدولہ، رکن الدولہ اور عماد الدولہ۔ ایک انسان جو اتنے زیادہ بادشاہوں اور خلفاء کے ہمراہ رہا ہو یا ان سے وابستہ رہا ہو، وہ سیاسی میدان میں کتنا ماہر ہو جاتا ہے، اور جو شخص ہر وقت دانشوروں اور ادیبوں کے ساتھ رہا ہو وہ کس قدر علم و فضل میں بلند پایا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صاحب بن عباد بھی تھا ایک ایسے شخص نے امام جعفر صادق کو پیغمبر اسلام کے بعد اس وقت تک کا سب سے بڑا اسلامی دانشمند کہا ہے۔ امام محمد باقر کے حلقۂ درس میں علم طب کی تدریس کے بارے میں 2 مثبت اور منفی روایات ملتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہاں علم طب کی تدریس ہوتی تھی اور بعض نے وہاں علم طب پڑھائے جانے کا انکار کیا ہے، لیکن تردید کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جب امام جعفر صادق نے خود درس پڑھانا شروع کیا تو وہ علم طب پڑھاتے تھے۔ ان کے علمی نظریات نے طب پر کافی اثر ڈالا اور 2 اور 3 صدی ہجری کے اتباع صاحبان نے ان کے علمی اور طبی نظریات سے استفادہ کیا۔ امام جعفر صادق کے طبی نظریات میں سے ایک نظریہ یہ تھا کہ بعض اوقات ظاہری جسمانی علامتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بیمار فوت ہو گیا ہے، حالانکہ وہ زندہ ہوتا ہے، اور اگر ذرہ سی خراش اس کے جسم پر لگائی جائے تو تھوڑا سا خون اس کے جسم سے جاری ہو، خصوصاً اس کے ہاتھ کی 2 انگلیوں کے درمیان خراش لگائی جائے تو شاید وہ زندہ ہو جائے۔ یہ نظریہ 2 صدی ہجری میں مورخین کے نزدیک سچا ثابت ہوا ہے۔ یہ تجربہ خلیفہ عباسی ہارون الرشید کے چچا زاد بھائی پر کیا گیا تھا، جسے کچھ مورخین نے ذکر کیا ہے۔ تفصیل طلب ہے، یہاں مختصراً قارئین کی نظر سے گزار رہے ہیں۔ ہارون الرشید دوپہر کے کھانے پر بیٹھا تھا، اسے اطلاع دی گئی کہ اس کا طبیب بغنیشو آ گیا ہے۔ جبرائیل بغنیشو نے کہا، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں اطلاع دوں کہ تمہارے چچا زاد بھائی ابراہیم بن صالح کی حالت خراب ہے اور آج رات وہ چل بسے گا۔ اور جس وقت میں تمہارے چچا زاد بھائی کے گھر سے نکل رہا تھا تو ابن بہلا بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ہندوستانی داخل ہو رہا تھا۔ ہارون الرشید نے کہا، میں نے 2 مرتبہ بلوایا لیکن تم نہیں تھے، لہٰذا ابن بہلا بریکٹ میں ہندوستانی طبیب کو چچا زاد بھائی کی عیادت کے لیے بھیج دیا۔ ابن بہلا ایک ہندوستانی ڈاکٹر تھا اور بغنیشو کا رقیب تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ ہارون الرشید کے ہاں وہی مقام حاصل کرے
جو بغنیشوں کا ہے، لیکن اسے کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ جب ہارون الرشید نے بغنیشوں کی زبانی سنا کہ اس کا چچا زاد آج رات چل بسے گا تو اس قدر غمگین ہوا کہ مزید کھانا نہ کھا سکا اور حکم دیا کہ دسترخوان اٹھا لیا جائے۔ 1 گھنٹے بعد ابن بہلہ ہندوستانی ڈاکٹر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ خلیفہ بہت پریشان ہے۔ پوچھا پریشانی کا سبب کیا ہے؟ خلیفہ نے کہا بغنیشو ابھی یہاں آیا تھا اور اس نے بتایا ہے کہ میرا چچا زاد بھائی آج رات چل بسے گا۔ ابن بہلہ ہندوستانی نے کہا میں نے تمہارے چچا زاد کا نہایت غور سے معائنہ کیا ہے اور تجھے اطمینان دلاتا ہوں کہ وہ نہیں مرے گا۔ ہارون الرشید نے کہا اے ابن بہلہ بنیشو ایک ایسا ڈاکٹر ہے جسے ڈاکٹری وراثت میں ملی ہے اور علم طب میں عقل مند اور حاذق طبیب ہے۔ کسی بیمار کے بارے میں اس کی رائے آخری ہوتی ہے۔ ابن بہلہ نے کہا اے امیر المومنین اگرچہ مجھے ڈاکٹری وراثت میں نہیں ملی پھر بھی میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کا چچا زاد بھائی نہیں مرے گا، اس کا علاج معالجہ ہوگا۔ ہارون الرشید نے کہا اگر میرا چچا زاد بھائی آج رات مر جائے تو تیرا کیا حشر کروں؟ ابن بہلہ نے کہا اگر آپ کا چچا زاد بھائی آج رات مر جائے تو آپ کو حق حاصل ہے کہ میرا سارا مال اور غلاموں کو ضبط کر لیں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی تمام بیویوں کو 3 طلاقیں دوں گا۔ درباریوں نے کہا کہ ابن بہلہ کی بات نے اچھا اثر کیا اور عباسی خلیفہ جس نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے تھے دوبارہ حکم دیا کہ اس کے لیے کھانا لائیں۔ جب کھانا دوبارہ آیا تو خلیفہ نے چند لقمے کھانے کے بعد شراب منگوائی اور 2 جام پیے کیونکہ وہ چچا زاد کے زندہ بچ جانے کی خبر سے خوش تھا۔ اچانک ایک قاصد خلیفہ کے محل میں داخل ہوا اور خبر دی کہ ابراہیم بن صالح بادشاہ کا چچا زاد بھائی فوت ہو گیا ہے۔ جس وقت بنیشوں نے خلیفہ سے کہا تھا اس کے تھوڑی دیر بعد وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا تھا۔ جب ہارون الرشید نے اپنے چچا زاد بھائی کی موت کی خبر سنی تو گریبان چاک کر کے کہا افسوس میں نے چچا زاد کی موت کے موقع پر شراب پی اور خوشی منائی۔ درباریوں نے اسے تسلی دی اور اطمینان دلایا۔ چونکہ اس وقت وہ نشے کی حالت میں تھا اسے جلد ہی نیند آ گئی اور صبح تک سوتا رہا۔ اس دن ہارون الرشید نے ماتمی لباس پہنا اور ابراہیم صالح کے گھر گیا۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق مردے کو غسل دینے اور اس کے بدن پر کافور ملنے کے بعد اسے کفن پہنا چکے تھے۔ ابن بہلہ مردے کو غسل دینے کے موقع پر وہیں موجود تھا اور مردے کو نہایت غور سے دیکھ رہا تھا، اور جب ہارون الرشید وہاں پہنچا وہ اس کے قریب ہو گیا۔ جو ہی خلیفہ کی نظر اس ڈاکٹر پر پڑی اسے جھڑکا کیا تجھے یاد ہے کل تو نے کیا عہد کیا تھا؟ ابن بہلہ نے کہا ہاں امیر المومنین، لیکن آپ مالک ہیں، میرے غلاموں کو مجھ سے نہ چھینیے۔ عباسی خلیفہ نے جواباً کہا مجھے جھوٹے سے نفرت ہے اور میں اسے معاف نہیں کرتا۔ ابن بہلہ نے کہا اے امیر المومنین میں آپ سے بخشش نہیں چاہتا، جو میں نے کہا کہ آپ مالک ہیں، آپ میرے غلاموں کو مجھ سے نہ چھینیے، اس لیے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو جلد بازی کریں گے کیونکہ آپ کا چچا زاد زندہ ہوگا۔ خلیفہ نے پوچھا کیا مردہ کبھی زندہ ہوا ہے؟ ابن بہلہ نے جواب دیا جو مکمل طور پر نہ مرا ہو زندہ ہوتا ہے، اور چونکہ آپ کا چچا زاد بھائی مکمل طور پر نہیں مرا اس لیے دوبارہ زندہ ہوگا، لیکن اگر وہ کفن میں اپنے آپ کو نیم برہنہ دیکھے گا اور کافور کی بو سونگھے گا تو خوف سے مر جائے گا۔ آپ حکم دیں کہ کفن کو اس سے دور ہٹائیں، اسے غسل دیں اور عام لباس پہنا کر بستر پر لٹا دیں تاکہ میں اسے زندہ کروں۔ ہارون الرشید نے حکم دیا کہ اسی ترتیب سے عمل کریں اور ابراہیم بن صالح کو بستر پر لٹا دیں۔ اب ابن بہلہ نے ہاتھ میں تیز دھار والا چاقو لیا اور بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کے درمیان زخم لگایا جس سے خون جاری ہو گیا۔ ہارون الرشید نے جو مردے کے بستر کے پاس ہی کھڑا تھا دیکھا کہ خون جاری ہونے
کے بعد مردے نے حرکت کی اور پھر آنکھیں کھول کر ہارون الرشید کو پہچان کر دھیمی آواز میں کہا، اے میرے چچا زاد، خدا آپ کو اجر عنایت فرمائے کہ آپ میری عیادت کے لیے آئے ہیں۔ بہرحال ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ اگرچہ ہمیں اس بارے میں کچھ علم نہیں کہ امام محمد باقر نے علم طب پڑھایا یا نہیں اور ان کے بیٹے نے ان کے حلقہ درس سے علم کو حاصل کیا یا نہیں، لیکن اس امر میں بھی تردید کی گنجائش نہیں ہے کہ خود امام جعفر صادق نے علم طب پڑھایا ہے اور اس علم میں ایسی چیزیں لائے ہیں جن سے پہلے مشرقی ڈاکٹر ناواقف تھے، اور مشرق سے ہماری مراد عرب نہیں ہے، لیکن کیونکہ عرب میں طب نہیں تھی بلکہ یہ اسلام کے بعد دوسری جگہوں سے عرب میں آیا۔ سامعین، میں اپنے مطالعے کو یہاں پر روکتی ہوں، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔